حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دو کاموں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ آسان کا انتخاب فرمایا جب تک کہ وہ گناہ نہ ہو۔ اگر گناہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی بات کا انتقام نہیں لیا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بے حرمتی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے واسطے اس کا انتقام لیتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سائل کے جواب میں لا یعنی نہیں ہے کا لفظ نہیں فرمایا، خواہ وہ کتنی ہی بڑی چیز کا سوال کیوں نہ کرے۔ حضرت ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سامان خریدا۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ رقم میرے ذمہ باقی رہ گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں ٹھہریے، میں ابھی گھر سے رقم لا کر اسی جگہ پر آپ کو دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اسی جگہ ٹھہرنے کا وعدہ فرما لیا، مگر میں گھر آ کر اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 دن کے بعد جب مجھے خیال آیا تو رقم لے کر جب اس جگہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر ذرا بھی بل نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوا کچھ نہیں فرمایا کہ اے نوجوان، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک بار قریش کی ایک عورت نے چوری کی۔ قریش نے کوشش کی کہ وہ عورت سزا سے بچ جائے۔ انہوں نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت محبوب خاص تھے، درخواست کی کہ سفارش کیجیے۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سزا میں سفارش کرتے ہو؟ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں پر سزا جاری کرتے اور امیروں کو چھوڑ دیتے۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ایسا کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ میرے صحابہ میں سے مجھ سے کوئی شخص کسی کی کوئی بات نہ پہنچایا کرے، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا دل تم سب کی طرف سے صاف ہو۔ ایک بار حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار پیٹ رہے تھے کہ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہو کر آپ نے فرمایا کہ اے ابو مسعود، اس غلام پر جس قدر اختیار تم کو ہے اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد مبارک کو سن کر کانپنے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس غلام کو اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو تم کو دوزخ کی آگ چھو لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب میں افضل وہ شخص ہوتا جو عام طور پر سب کا خیر خواہ ہوتا، اور سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہوتا جو لوگوں کی غم بخوبی دور کرتا اور اچھی طرح سے سب کی مدد کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں کبھی عیب نہ بتاتے تھے، اگر چاہا تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا، اور یہ بھی کبھی نہ فرمایا
کہ کھانا برا ہے، ترش ہے یا نمک زیادہ ہے یا کم ہے، شوربہ گاڑھا ہے یا پتلا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تبسم کرنے والا نہیں دیکھا۔